دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں جو لوگ اپنے ماں باپ کی بات نہیں مانتے ہیں ان کے ساتھ قبر میں کیا ہوگا۔ اسی کے بارے میں سنیں اور خود بھی پڑھیں۔ ماں باپ کی نافرمانی کا انجام۔ دوستو اس زمانے میں لڑکے اور لڑکیاں ماں باپ کے حقوق سے بالکل غافل اور بے پرواہ ہیں۔ ان کی تعظیم، ادب، خدمت اور فرما برداری سے منہ موڑے ہوئے ہیں، بلکہ کچھ تو اتنے بد نصیب ہو گئے ہیں کہ ماں باپ کو بری طرح تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ ماں باپ کی نافرمانی کر کے خدا کے عذاب کا شکار اور جہنم کے حقدار بن رہے ہیں۔ ایک آدمی نے پوچھا، یا رسول اللہ، ماں باپ کا اولاد پر کیا حق ہے؟ اولاد کو ماں باپ کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا چاہیے؟ آپ نے فرمایا، وہ دونوں تمہاری جنت اور دوزخ ہیں۔ انہیں خوش رکھنے میں جنت اور ناراض رکھنے میں جہنم ملے گی۔ کیا کہتی ہے اسلامک حدیث؟ بخاری شریف کی حدیث ہے، جس آدمی سے اس کے ماں باپ خوش ہوتے ہیں ان کے لیے صبح سے ہی جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ایک آدمی نے پوچھا، یا رسول اللہ، اگر ماں باپ زیادتی کریں تو؟ آپ نے فرمایا، اگرچہ وہ ظلم بھی کریں تب بھی ماں باپ کو راضی رکھنا ضروری ہے، کیونکہ انہوں نے ہی تمہیں اس دنیا میں لایا ہے، پال پوس کر بڑا کیا ہے۔ ایک حدیث شریف ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ کسی کے ساتھ بھلائی کر کے احسان جتانے والے اور ماں باپ کی بات نہ ماننے والے اور ہمیشہ شراب پینے والے جنت میں نہیں جا سکتے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اپنے ماں باپ کو ستائے وہ شخص ملعون ہے۔ حضرت عبداللہ بن اوفا فرماتے ہیں، ایک آدمی آیا، کہنے لگا، یا رسول اللہ، ایک جوان شخص مرنے کے قریب ہے، اسے کلمہ پڑھنے کی تاکید دی جاتی ہے لیکن اس کی زبان نہیں چل رہی ہے۔ آپ نے پوچھا، کیا وہ پہلے کلمہ پڑھتا تھا؟ آدمی بولا، ہاں پڑھتا تھا۔ آپ نے فرمایا، جب زندگی میں پڑھتا تھا تو موت کے بعد کون روک رہا ہے؟ اتنا کہتے ہی آپ اس کے گھر کی طرف چل پڑے، صحابہ بھی ساتھ ہو لیے۔ وہاں پہنچ کر آپ نے مرنے والے جوان شخص سے فرمایا، پڑھو لا الہ الا اللہ۔ جوان شخص بولا، سرکار میری زبان نہیں چل رہی۔ آپ نے پوچھا، تمہاری ماں ہے؟ وہ شخص بولا، ہاں ہے۔ اتنے میں اس کی ماں اندر سے آئی۔ آپ نے فرمایا، کیا تم یہ پسند کرو گی کہ تمہارے لڑکے کو جلتی ہوئی آگ میں ڈال دیا جائے؟ ماں بولی، نہیں، یہ گوارا نہیں کہ میرا بیٹا آگ میں جلایا جائے۔ آپ نے فرمایا، تیرا بیٹا نافرمان ہے، تو اس سے ناراض ہے، تیری ناراضگی کی وجہ سے اسے موت کے وقت کلمہ پڑھنے کی توفیق نہیں مل رہی ہے۔ اگر تو نے اسے معاف نہیں کیا تو یہ یوں ہی مر جائے گا اور اسے جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا۔ کیا تجھے منظور ہے؟ ماں کی ممتا کو جوش آیا، وہ بولی، میں نے اس کی خطائیں معاف کی۔ اتنا کہنا تھا دوستو کہ لڑکا کلمہ شریف پڑھنے لگ گیا۔ مسلمانوں، اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اگر ہمارے ماں باپ ہم سے ناراض ہیں تو ہماری ساری عبادت کرنا بیکار ہوگی اور مرتے وقت کلمہ پڑھنے کی توفیق بھی نہیں ملے گی۔ ایک واقعہ اور سنیے تاکہ اچھی طرح معلوم ہو جائے کہ ماں باپ کی نافرمانی کر کے کتنا بڑا گناہ اور عذاب مول لے رہے ہو۔ اصبہانی کہتے ہیں کہ میں ایک جگہ مہمان تھا، مہمان کے گھر کے پاس ہی قبرستان تھا۔ عصر کے بعد میں نے دیکھا کہ ایک قبر پھٹی، اس میں سے ایک آدمی نکلا جس کا سر تو گدھے کا اور بدن آدمی جیسا تھا۔ اللہ اکبر۔ وہ 3 بار گدھے کی طرح زور زور سے چلایا اور واپس قبر کے اندر چلا گیا۔ میں نے لوگوں سے اس کے بارے میں جب پوچھا تو بتایا کہ وہ ایک شرابی تھا۔ اس کی ماں اسے منع کرتی تھی، اسے ڈانٹتی تھی، لیکن وہ مانتا ہی نہیں تھا، بلکہ الٹا اس کو برا بھلا کہہ دیتا۔ ایک دن اس کی ماں جب اسے منع کرنے لگی
تو اس نے اپنی ماں کو کہا خاموش رہو، کیا گدھے کی طرح چلاتی ہو؟ معاذ اللہ رب العالمین۔ ماں بیچاری خاموش ہو گئی۔ خیر ایک دن وہ عصر کے وقت مر گیا اور دفنا دیا گیا۔ اسی دن سے ہر روز عصر کے وقت یہ قبر پھٹتی ہے اور وہ نکلتا ہے اور گدھے کی طرح چلا کر چلا جاتا ہے۔ یہ نتیجہ ہے اس جواب کا جو اس نے اپنی ماں کو دیا تھا۔ بھائیوں، تو پتہ چلا کہ ماں باپ کی نافرمانی اور شراب پینے والوں کو بری طرح انجام دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ جو لوگ کسی وجہ سے اپنے ماں باپ کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، انہیں سوچنا چاہیے کہ ان کا کیا ہوگا، اور ماں باپ اگر ناراض ہیں تو انہیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ ماں باپ اگر ناراض ہیں تو اللہ رسول بھی ناراض ہے، اور جس سے اللہ اور اس کا رسول ناراض ہے اس کو تباہی اور عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ آج کل دیکھا جاتا ہے کہ کچھ لوگ اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر الگ سے عالیشان گھر بنا لیتے ہیں اور اپنی بیوی بچوں کے ساتھ رہتے ہیں تاکہ ان کے اوپر کوئی ذمہ داری نہ آئے، جیسے ماں باپ کے آخری وقت میں لگنے والے علاج کے پیسے، ان کی دوائیوں کا خرچہ، طرح طرح کی بیماریوں کے علاج کے پیسے وغیرہ۔ وہ خود لاکھوں روپے کماتے ہیں لیکن ماں باپ کو کچھ ہزار روپے دینے میں ہچکچاتے ہیں اور بہانہ بناتے ہیں۔ بیوی بچوں کے لیے طرح طرح کی چیزیں لے آتے ہیں لیکن ماں باپ کے لیے لانے میں سوچتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا آخرت میں کیا حال ہوگا؟ اگر انہیں بتا دیا جائے تو ان کی روحیں ڈر سے کانپ اٹھیں۔ انہیں پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ ہم آج اس مقام پر کیسے پہنچے، اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے، جس ماں نے کتنا درد سہ کر انہیں پیدا کیا اور بڑا کیا، جس باپ نے کیسے خون پسینے کی کمائی سے ان کی پڑھائی لکھائی کی اور کامیابی کے مقام تک پہنچایا۔ بہرحال سب دعا کرو کہ خدا ہمیں ماں باپ کی فرما برداری اور ان کی خدمت کی توفیق بخشے۔ آمین، اللہم آمین۔